بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون۔ ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن كتم شہادة عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ قل آپ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم ہم سے بحث کرتے ہو اللہ کی ذات میں؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، اور وہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے لیے اخلاص سے عبادت کرنے والے ہیں۔ ام تقولون، کیا تم کہتے ہو، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، کہ بے شک سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام، والاسباط، اور ان پیغمبروں کی اولادیں، کانوا ہودن، وہ نعوذ باللہ یہودی تھے، او نصارا، یا عیسائی تھے۔ قل آپ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اانتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ کی ذات وحدہ لا شریک؟ ومن اظلم، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے، ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، جو شخص چھپائے گواہی جو اس کے پاس ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے جو کچھ تم کرتے ہو اس سے۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 139 اور 140 ہیں۔ گزشتہ آیت میں تھا صبغۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کا رنگ، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور اللہ تعالیٰ کے رنگ سے خوبصورت رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ اس سے مراد ملت ابراہیمی ہے، کہ ملت ابراہیمی کو اختیار کرو، یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا رنگ ہے۔ اور یہ تردید ہے عیسائیوں کی، عیسائیوں کے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کو ایک مخصوص رنگ میں باقاعدہ لوٹ پوٹ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اب یہ پاک صاف ہو گیا اور عیسائی ہو گیا۔ رب العالمین فرماتے ہیں نہیں، یہ تو مصنوعی اور وقتی رنگ ہے، اصل رنگ تو وہ ہے جو اللہ وحدہ لا شریک کی اطاعت، اس کی فرمان برداری، اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمان برداری، اللہ اور اس کے پیغمبر کے عشق کے رنگ میں رنگ جائے، اصل رنگ یہ ہے۔ اور وہ رنگ انسان کے چہرے سے باقاعدہ محسوس ہوتا ہے، اس کے لیے گورا ہونا، سفید ہونا یہ نہیں ہے، وہ جیسا بھی ہو وہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہاں اس میں کیا ہے، نورانیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کا
اور اس کی توحید کا رنگ اور اثر ظاہر ہوتا ہے۔ فرمایا قل اتحاجوننا فی اللہ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دیجئے، کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، بحث کرتے ہو اللہ کی توحید کے بارے میں، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کر رہے ہیں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہ ذات میں ہے، نہ صفات میں ہے، نہ عبادت میں ہے، نہ جانی ہو مالی ہو کوئی بھی ہو، صرف اور صرف اتنا ہی وہ ہے، تو وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، او بھئی اللہ تو تمہارا بھی ہے ہمارا بھی ہے، ہم اس کی توحید بیان کرتے ہیں، اس کی صفات بیان کرتے ہیں، اس کی شان بیان کرتے ہیں، تمہیں کیوں مرچیں لگتی ہیں؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے رب کی تعریف ہو رہی ہے۔ اگر کوئی شخص، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ عیسائی ہے یا کوئی بھی ہے، اگر وہ رسول اللہ مبارک کی شان میں قصیدہ کہتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتا ہے، ہم خوش ہوں گے کہ ہمیں تو خوشی ہوگی۔ کوئی بھی ہے اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید بیان کرتا ہے، اس کی شان بیان کرتا ہے، ہمیں تو خوشی ہونی چاہیے۔ لیکن فرمایا اتحاجوننا فی اللہ، کیوں؟ اصل میں یہ تھا کہ وہ کہتے تھے یہود کہ بس اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ہم ہی ہیں، ہم سے زیادہ پیارے اللہ کا کوئی بھی نہیں ہے، جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازشات ہیں وہ صرف ہمارے لیے، یہ اس کی مرضی ہے، وہ اپنی رحمت کو جیسے مرضی تقسیم کرے، وہ کسی کا محتاج تو نہیں ہے کہ ان سے پوچھ کے کرنے کہ ہمیں نے کیا کرنا ہے، نہیں، وہ فعال لما یرید ہے۔ فرمایا وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ آج بھی اگر آپ توحید بیان کریں تو کچھ لوگوں کو کیا ہے کہ پتہ نہیں کیوں توحید بیان کر، او بندے خدا، توحید تو اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، رب تو ہم سب کا ہے۔ رسول اللہ مبارک کی شان بیان کریں تو کچھ لوگوں کو کہ جی یہ حضور کی شان کیوں بیان ہو رہی ہے، اور بھائی پیغمبر ہم سب کے ہیں۔ فرمایا تحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم، اور اگر زیادہ بات ہے تم اپنے اعمال کے ذمہ دار، ہم اپنے اعمال کے ذمہ دار، ہمارے اعمال کی پوچھ گچھ تم سے نہیں ہونی اور تمہارے اعمال کی ہم سے نہیں، تم اپنی جگہ خوش، ہم اپنی جگہ خوش۔ یہ وہ آخری بات ہے کہ جب یہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے تو جیسے سورہ کافرون میں ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، تمہیں تمہارا دین مبارک، ہم اپنے دین پر عمل پیرا ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توحید خالص اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جیسی نعمتوں سے نوازا ہے، ہم ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم خالص اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اور مفسرین فرماتے ہیں اخلاص یہ ہے کہ جس کا پتہ نہ کسی انسان کو چلے اور نہ کسی فرشتے کو چلے، یہ وہی ہے جس کے بارے میں مولانا روم فرماتے ہیں درمیان عاشق و معشوق و رمزیس کرامن کاتبین را ہم خبر نیس، عاشق اور معشوق کے درمیان ایک ایسا راز ہے جس کا کرامن کاتبین کو بھی نہیں پتا کہ رب اور بندے کے درمیان راز کیا، یہ دل ہی دل میں اپنے رب کے ساتھ عرض و نیاز کر رہا ہے، ان کو کیا پتا کہ دل میں کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ عالم الغیب کون ہے، اندر کی بات کون جانتا ہے، ان کو بھی نہیں پتا کہ اندر کیا ہے۔ تو فرمایا یہ ہے اخلاص، اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمایا۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا و نصارا، کیا تمہارا زعم، تمہارا خیال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولادیں یہ سارے کے سارے نعوذ باللہ یہودی یا عیسائی تھے؟ نہیں، یہودیت اور عیسائیت یہ تو تورات اور انجیل کی بگڑی ہوئی شکل ہے آج۔ اصل تورات، اصل انجیل کہاں ہے؟ اصل یہودیت اور عیسائیت تو ان کے پاس اس کا 10% بھی نہیں ہے۔ تو یہ تو ساری کی ساری من گھڑت باتوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پیغمبر تو ان کے آنے سے کئی 100,000 سال پہلے گزر چکے ہیں، سینکڑوں سال، کئی ہزار سال پہلے گزر چکے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بہت بعد میں آئے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت پہلے کے ہیں، کئی صدیاں گزری ہیں پھر موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اور عیسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تو باقاعدہ ہزاری کا فرق ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بہت پہلے کے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بہت بعد میں آئے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟
عیسائی تھے۔ رب العالمین فرماتے ہیں ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ کون تھے؟ وہ حنیف تھے، سب سے کٹ کر صرف اللہ کی عبادت کرنے والے مسلم تھے۔ اور فرمایا وما کان من المشرکین، وہ شرک کرنے والوں میں سے بھی نہیں تھے، بلکہ شرک کی تردید کے لیے اللہ نے ان کو مبعوث فرمایا تھا۔ فرمایا قل، آپ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، انتم اعلم ام اللہ، تم خوب جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتے ہیں؟ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اس کی نفی فرما رہے ہیں، تم کون ہوتے ہو پھر یہ دعوے کرنے والے؟ ومن اظلم، اور کون ہے ظالم بڑا؟ ممن، اس شخص سے کتم شہادۃ عندہ من اللہ، جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی گواہی ہو اور وہ اس کا انکار کر دے، اس کو چھپا دے۔ اقیم الشہادۃ للہ، گواہی صرف اللہ کے لیے دینی چاہیے، اور جیسی ہے ویسی کی بنیاد پر دینی چاہیے۔ ہمارے ہاں بیڑا غرق ہو گیا ہے، وکیل باقاعدہ کیا کرتا ہے؟ گواہی سکھاتا ہے کہ آپ نے یوں کہنا ہے، ایسے کہنا ہے، ایسے کہنا ہے۔ گواہی تو یہ ہے جو آپ نے دیکھا ہے وہ بتا دیں کہ میں نے یہ دیکھا، بس اس سے زیادہ نہیں۔ جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کس چیز کی گواہی دے رہے ہیں؟ کس بنیاد پر دے رہے ہیں؟ اور اگر آپ کو پتہ ہے اور آپ کیا کہتے ہیں؟ او جی ہمیں پتہ تو ہے لیکن کیا کریں نا جی، پھر محلہ داری ہے نا جی، یہ دینداری ہے، یہ مسلمانی ہے۔ اگر آپ کا کوئی بھائی، آپ کا رشتہ دار، آپ کا پڑوسی، آپ کا محلہ دار اگر غلط کام کرے، غلط دعویٰ کرے، اور آپ اس کے لیے کیا کریں؟ گواہی نہ دیں، کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ غلط ہے لیکن کیا کرتے ہیں؟ او جی نہیں، آئے بھائی تو کر رہے ہو، لگ پتہ جانا ہے وہاں۔ کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کے لیے، ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ چاہے وہ گواہی آپ کی اپنی ذات کے خلاف جائے، آپ کے ماں باپ کے خلاف جائے، آپ کے عزیز اور اقارب رشتہ داروں کے خلاف جائے۔ ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، جس کے خلاف جاتی ہے، جس کے حق میں جاتی ہے، وہ غنی ہے یا فقیر ہے، اللہ تم سے زیادہ اس کے لیے اولا اور بہتر ہیں، وہ خوب جانتے ہیں کہ اس کے لیے کیا بہتری ہے اور کیا نہیں ہے۔ تو یہ جو ہمارے ہاں باقاعدہ گواہیاں سکھائی جاتی ہیں اور پھر گواہ بنائے جاتے ہیں اور گواہی کے پیسے لیے جاتے ہیں، فرمایا ومن ظلم، کون ہے بڑا ظالم؟ ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، اس سے بڑھ کر جس کے پاس گواہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور وہ اس کو چھپا رہا ہے۔ یہود کے پاس یہ گواہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں، قرآن کریم کی حقانیت کی، اس آخری امت کی یہ ساری گواہیاں ان کے پاس موجود تھی۔ الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، تورات انجیل میں باقاعدہ ساری تفصیلات موجود تھی، لیکن اس کے باوجود کیا کر رہے تھے؟ چھپا رہے تھے۔ فرمایا وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے، وہ جانتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، اور جو کر رہے ہو اس کو وہاں بھگتنا ہے۔ تلک امۃ قد خلت، یہ آیت دوبارہ مکرر آئی ہے، اس میں ذرا تفصیل ہے انشاءاللہ زندگی تو۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمتا یا رب العالمین، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین، اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن، اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا۔ چودھری اسماعیل صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ مستمر نصیب فرمائے۔ جو بیمار گھروں میں اسپتالوں میں ہیں یا اللہ سب کو درستی عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی جائز ضروریات کو اپنے خزانے غیب سے پوری فرما۔ اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا بجاہ حبیبک المصطفیٰ ونبیک المرتضی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔